گو فار بریک رائٹ صاحب، پرائیورٹیز کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، جنرل باجوہ کی پرائیورٹیز کس طرح کی ہوں گی؟ سر، جنرل راحیل شریف کی جو ایک ہی واز پرسیوڈ ٹو بی ایکسٹریملی ہاسٹائل اگینسٹ انڈیا، ایک ان کا ایک نظر آتا تھا، جواب دے رہے ہوتے تھے، جہاں پر ابھی بھی ریسنٹ ان کے جو سٹیٹمنٹس اس طرح سے نظروں سے گزرے کہ انڈیا میں اگر سرجیکل سٹرائک اگر ہم کرنے پہ آئے تو وہاں کے جو ہے نصاب میں پڑھایا جائے گا. تو کس طرح سے جنرل باجوہ کا اور ٹیمپرمنٹ کی جہاں پر بات آتی ہے تو کس طرح سے جنرل باجوہ آگے لے کر چلیں گے معاملات؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سٹیٹمنٹس حکومت کو بھی دینی چاہیے. اگر حکومت یہ بات نہیں کرتی تو پھر چیف آف آرمی اسٹاف کوئی سٹیٹمنٹ دے گا، اور اسی طرح اگر رہے حالات تو باجوہ کو بھی شاید کوئی سٹیٹمنٹس ایشو کرنی پڑیں، کیونکہ یہ اس لحاظ سے ضروری ہوتی ہیں کہ آپ نہ صرف اپنا قوم کا مرال، نیشنل مرال ہائی رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ دوسری سائڈ کو بھی میسج دینا پڑتا ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے کہا ہم یہ کر دیں گے تو ہم دب کے بیٹھ گئے ہیں، ہماری بھی کیپیبلٹیز کچھ ہیں. تو وہ اس لحاظ سے بھی اینیمی کو ایک میسج دینے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ قمر باجوہ جو ہیں، ان کا میں سمجھتا ہوں کہ پرفارمنس کشمیر کے لحاظ سے بہتر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کشمیر کا ان کو ایکسپیرینس پڑا ہے، بہت عرصہ رہے ہیں وہاں پہ، کور بھی کمانڈ کی ہے، اور یہ سب سے بڑی کور ہے جس میں سب سے زیادہ ڈویژنز ہیں. تو اس لحاظ سے جس آدمی کو جس چیز کا تجربہ ہو اور جس کے میں وہ ایکسل کرتا رہا ہو، اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ وہاں پہ گراؤنڈ پرفارمنس اپنی وہ ڈیفینیٹلی اس میں انوویشن لائے گا، زیادہ بہتر کرے گا. لیکن اس سے کنیکٹڈ ہیں پولیٹیکل مسئلے، جو کہ جس میں اس کا کوئی رول نہیں ہے. وہ کشمیر کے معاملے میں حملہ، ایل او سی کی جو وائلیشنز ہیں ان کے تو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی جواب دے سکتا ہے، لیکن جو اس وقت انڈیا کی جو پالیسی ہے وہ سمجھنے والی ہے. اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نے ایک کوشش کی کہ پاکستان کو وہ آئسولیٹ کرے، وہ کامیاب نہیں ہوا. اور آئسولیشن اب وہ میرا خیال ہے کہ 2 سٹیپس میں کرنا چاہتا ہے. پہلے اس کی کوشش ہوگی کہ پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کروایا جائے، دنیا مانے، اور اگر یہ تسلیم ہو جاتا ہے تو آئسولیشن آپ کی آٹومیٹک ہوگی. اس کے لیے مثلا کشمیر میں بھی اس کو 2 مقصد یہ حاصل ہو رہے ہیں اسی سے. جو وہ وائلیشن کر رہا ہے، اس میں وائلیشن کا اس کا نیریٹو یہ ہے کہ جی وائلیشن ہم نہیں کرتے، پاکستان کرتا ہے، اور پاکستان اس لیے کرتا ہے کہ پاکستان نے انفلٹریٹرز بھیجنے ہوتے ہیں کشمیر میں، سو کورنگ فائر کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وائلیشن کرتے ہیں. انفلٹریٹرز جب کشمیر میں آ جاتے ہیں تو وہاں آزادی کی موومنٹ کوئی نہیں ہے. یہ سارے انفلٹریٹرز ہیں، پاکستان کے بھیجے ہوئے ٹیررسٹ ہیں جو وہاں پہ حالات خراب کرتے ہیں. ہم جو ہیومن رائٹس والا آپ کہتے ہیں وہ ہم ایکچولی ایک انسرجنسی ہے جس کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور ہم جو وہ انفلٹریٹرز اور ٹیررسٹ آتے ہیں ہم ان کو مار رہے ہیں. پاکستان وہ ملک ہے جو کہ یہ ٹیررسٹ بھیجتا ہے، سو اس کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے. تو اس سے وہ پریکٹیکلی یہ بھی فائدہ لے رہے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ ویسے بھی انہوں نے اس فیلڈ میں بڑا کام کیا. جب 2008 سے 2016 تک وہاں کوئی بھی ٹیررزم کا واقعہ نہیں ہوا، تب بھی وہ ساری دنیا کو یہ کہتے رہے، اور امریکہ سے کوئی آتا تھا تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی آپ کے ہمسائیں کو تکلیف، آپ سے وہ آپ کروا رہے ہیں یہ چیزیں. اب اگر اور یہ آپ ساری چیزیں دیکھیں کہ یہ اس وقت ہو رہی ہیں جب کہ امریکہ کو سارا کچھ پتہ ہے کہ افغانستان سے کیا کچھ پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے. امریکہ وہاں بیٹھا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو نہ جانتے ہوں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انڈیا کے اس نیریٹو کو کھل کے چیلنج نہیں کیا، اور کسی سٹیج پہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ساتھ بھی دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کاؤنٹر کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے اوپر یہ لیبل نہ لگنے دیں، یا اس لیبل سے جان چھڑائیں کہ آپ ایک ٹیررسٹ کنٹری ہیں. وہ اس طرح ہوگا جب آپ دنیا کے سامنے وہ سینکڑوں ثبوت رکھیں گے جو آپ کے پاس ہیں کہ انڈیا ٹیررزم پاکستان میں کرا رہا ہے. اب وہ آپ بات نہیں کرتے. اب اس میں مودی کی کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہیں، لال قلعہ کے باہر کھڑے ہو کے اس نے بلوچستان کا رونا رویا اور سارا کیا. 2 ٹیررسٹ وہاں رکھے ہوئے ہیں، برامدہ بگتی اور دوسرا پھر کلبھوشن آپ کے پاس ہے، تو آپ بولتے نہیں ہیں. اب جب آپ دنیا کے سامنے ایک ڈپلومیٹک کیمپین نہیں چلائیں گے تو کسی وقت پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر یہ لیبل ثبت ہو جائے کہ آپ واقعی ٹیررزم کراتے ہیں. عامر صاحب، اچھا ایک سیکنڈ، میں عامر صاحب والے بھی 2 ایک پوائنٹس میں وہ کور کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھر آپ ان کو ٹائم جتنا جی چاہے دیں. اب افغانستان کا جو ایشو ہے وہ چیلنج ہمارے پاس ہمارے لیے موجود ہے، لیکن افغانستان کے ساتھ جو چیلنج ہے وہ کسی آرمی چیف کے بس کا نہیں ہے. ایک غلط نیریٹو یہاں پہ جو چل رہا ہے وہ ہے کہ گڈ اور بیڈ طالبان ہیں، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ویسے تو گڈ اور بیڈ دنیا میں ہر کسی کے ہیں، افغانستان نے بھی اپنے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے والے جو ادھر بیٹھے ہیں وہ. لیکن ہمارا قصہ کچھ تھوڑا مختلف تھا. ہم نے
آپ دیکھیں کہ ابھی ڈیوڈ پیٹریاس کی ایک اسٹیٹ میں انہیں ایک یونیورسٹی میں ایڈریس کیا تو اس نے کہا کہ وہ 2011 میں ڈیوڈ پیٹریاس وہاں سے چھوڑ کے گیا. 2011 میں جبکہ نارتھ وزیرستان میں ہر ٹیرر گروپ کا اپنا انفراسٹرکچر موجود تھا تو اس نے کہا جی اس وقت بھی ہمارے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں تھا کہ پاکستان کسی ٹیرر گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے. اور اب ضرب عضب کے بعد ہم نے ٹوٹل ہر کسی کا وہاں سے انفراسٹرکچر ختم کرا دیا. وہاں پہ گولہ بارود کے ذخیرے تھے, یہ تھا وہ تھا, جو بھی کسی کا ٹریننگ سینٹر سے بنائے ہوئے تھے, انہوں نے کمیونیکیشن سینٹر رکھے ہوئے تھے, وہ سب وہاں سے نکل گئے. اس کے باوجود آپ کے اوپر یہ الزام, اور یہ رہے گا کیونکہ امریکہ کی پالیسی یہی ہے کہ جب اس نے کسی ملک کو ڈچ کرنا ہوتا ہے, چھوڑنا ہوتا ہے, تو اس کا الزام اپنے اوپر لینے کی بجائے وہ اس پہ تھوپتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم آپ کو. کس حد تک ہمارے بھی ملک عامر رانا صاحب میں ہم نہیں کر رہے, لیکن ہمارے ایکسٹریمز پہ جانے کی ہمارے بھی بہت ٹینڈنسی ہے نا کافی حد تک. اچھا اب افغانستان کو دیکھیں. افغانستان کے ساتھ جب جنرل رحیل شریف نے اور رضوان اختر نے جا کے تعلقات درست کرنے کی کوشش کی, ہم نے ان کو 3 چیزوں پہ کہا کہ جی آپ یہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں. پہلی چیز, ہم نے ان کو انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایگریمنٹ دیا اور ہم نے کہا جی کہ ہم آپ کو تمام انٹیلیجنس انفارمیشن دیں گے فار طالبان موومنٹ یا جو بھی آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں آپ ہمیں دیں گے اور یہ کریں گے. اشرف غنی ایگری کر گیا. نبیل رحمت اللہ نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا جو ان کی انٹیلیجنس کا ہیڈ تھا. نمبر 2 انہوں نے دستخط کروائے لیکن اس نے اٹھا کے آگے عبداللہ کو یہ پکڑا دیا, وہ انڈیا میں چلا گیا ایگریمنٹ. انہوں نے کہا جی یہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ پھاڑ کے پرے پھینک دیا. ہمارا قصور نہیں, ہم تو اگلے دن اس کی سیرمنی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بھی ہمارے لوگ جا کے وہاں سائن کر کے آئیں گے. اسی سٹیج پہ کھڑے ہیں. دوسرا پوائنٹ, میں 3 چیزیں آپ کو بتا دوں پھر آپ کے یہ پرسپیکٹو لوگوں کے کلیئر ہونے چاہیے, کیونکہ جو پھر کے آتا افغانستان سے ان کا راگ سن کے آ کے ہمیں آ کے سنانا شروع کر دیتے ہیں. میں وہ چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں. بارڈر مینجمنٹ کا آج دن تک انہوں نے ایگریمنٹ نہیں کیا. ہم نے اتنی پرپوزلز دی ہیں کہ بھی آپ کہتے ہیں یہاں سے کراس کر کے جاتے ہیں تو خدا کے بندو ایگریمنٹ کرو نا بارڈر مینجمنٹ کرنے کا, تاکہ کوئی نہ ادھر سے جائے نہ ادھر سے آئے. وہ نہیں ہو سکا اور افغانستان اس کو کرنے ہی نہیں دیتا. تیسری چیز ہے کہ ہم نے اگست 2014 میں ان کو بھیجا ایک ایگریمنٹ, اور وہ یہ تھا کہ جی آپ ہمارے ساتھ مل کے ٹاورز جو ہیں آپ کے کمیونیکیشن کے ان کو ریلوکیٹ کروائیں, کیونکہ ہمارے سم آپ کے یہاں استعمال ہوتے ہیں, آپ کے سم ادھر استعمال ہوتے ہیں اور اس سے یہ ٹیررسٹ فائدہ اٹھاتے ہیں. 2014 سے آج دن تک اس کا جواب نہیں آیا. عامر رانا صاحب اب یہ چیز جو آپ کدھر ٹکر مارے کہاں جائیں سر, لیکن کس کے ساتھ آپ طے کریں گے, مینٹین کس طرح کیا جائے گا ایک بیلنس ان انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ جو کام سویلین سیٹ اپ کو کرنا. افغانستان کا مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا جنرل صاحب نے بتایا, اس کے اوپر تو بعد میں آتے ہیں. لیکن ایگریمنٹ کر لیں تو ختم ہو جاتی بات, وہ تو بڑا اچھا ہو جائے. دیکھیں نا کوئی چلیں آپ کو پہلے مکمل کر لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے میں مثال کے طور پہ ایک یقین دہانی کراؤں افغانستان کو کہ جی میں اپنا سر توڑ کی بازی لگا کے میں کسی کو یہاں سے نہیں جانے دیتا کرتا ہوں, ٹھیک ہے, میرے لیے کیا ضمانت ہے کہ ادھر سے کوئی نہیں آئے گا. آپ کی بات ہو گئی مکمل. اچھا, اس وقت دیکھیے پاکستان معاشی طور کے اوپر ایک ٹرانزیشن کے اندر ہے اور چائنا کی اکانومی بے شک ابھی سلو ڈاؤن پہ جاری ہے اور وہ بہت محتاط ہیں اپنے اسٹریٹجک پوسچر کے اندر اور دنیا کے ساتھ انگیجمنٹ کے اندر. اکنامک ٹرانزیشن نہیں ہو سکتی اور پولیٹیکل ٹرانزیشن نہیں ہو سکتی جب تک اس کے لیے پرامن حالات دستیاب نہ ہوں. اس وقت اس خطے کے اندر اور پاکستان کے اندر جو پرامن فضا ہے, امن پاکستان کی اکانومی کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک, اس میں کہ اچھا آپ کو ایک انڈیا کا چیلنج درپیش ہے, وہاں سے سٹیٹمنٹ آتی ہے, ایک ہے اس کا پولیٹیکل پرسپیکٹیو کہ جی مودی نے یہ کہا, ہم نے یہ کہا. کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اگر رسپانس آ رہا ہے اور وہاں سے بات ہو رہی ہے تو ہم اس کو اسی طریقے سے جواب دیں, اور خاص طور کے اوپر ہماری فوج کے سربراہ اس کو جواب دیں؟ کیا وزیر دفاع کے سخت ترین بیانات کافی نہیں ہیں جب وہ یہاں پہ بات کرتے ہیں؟ کیا کچھ وزراء کے بیان کافی نہیں سمجھے جا سکتے کہ آپ نے کاؤنٹر پروپیگنڈا کے لیے آپ تناظر میں بات ہو رہی ہے؟ آپ اس پوری فضا کو کس سطح کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھیے پاکستان کو اپنے انٹرسٹ کے اندر اس کو دیکھنا ہے اور اس کو پیسیفائی کرنا ہے چیزوں کو جب تک اکانومی آپ کی ٹھیک نہیں ہوتی, ورنہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی, نہ سی پیک ہوگا نہ اکانومی. آپ کو پاکستان کی اس وقت اشد ترین ضرورت اس وقت یہ ہے کہ آپ کی گروتھ ریٹ 9 ہو. سی پیک مکمل ہونے کے بعد بھی یہ 6+ پہ جائے گی, 9 پہ نہیں جائے گی. ٹھیک, وہ ایک علیحدہ چیلنج ہے. دوسرا اب آ جائیں آپ اس کے اوپر کہ افغانستان کے اوپر
मामलात इतने सादा नहीं है। सिक्योरिटी का अफगानिस्तान के साथ एक इशू है, मसला है, दो तरफा होना चाहिए, मिसट्रस्ट किस किस्म का है, कैसे ब्रीच होना चाहिए। सबसे अहम बात जो हमारे यहाँ सियासी और अस्करी इशराफिया को पैगाम जो देना होगा कि हम अफगानिस्तान को एक खुद मुख्तार रियासत समझते हैं। अगर ये पैगाम देते हैं, उसके बाद ये चैलेंज बहुत मुश्किल है। इस वक्त इंडिया में शायद एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट इतना ना हो जितना अफगानिस्तान के अंदर, और वो एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट सिर्फ आम लोगों में नहीं है, तालिबान के अंदर भी है, जिसके ऊपर प्रॉक्सी का इल्जाम लगाया जाता है पाकिस्तान के ऊपर। ठीक, उसके साथ सिक्योरिटी, इकोनॉमी, बॉर्डर, तमाम रिलेशंस को आपने रिफॉर्म करना है, उसकी रिहैबिलिटेशन करनी है रिलेशंस की, और इनको एक नई सिमत देनी है। ज़रूरत अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की आपकी है। अफगानिस्तान एक ऑलरेडी उस क्याओस के अंदर एक स्टेट है, उसके सारे इंडिकेटर इकोनॉमी से, सिक्योरिटी से, इंस्टीट्यूशंस के सारे, वो फेल्ड स्टेट के अंदर एक है। लेकिन आपका स्टेक सबसे ज्यादा है। अफगानिस्तान आपके लिए एक ऐसा एवेन्यू है जिसमें आप स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेंगे, इकोनॉमिक एडवांटेज लेंगे, डिप्लोमेटिक लेंगे और पॉलिटिकल लेंगे। ये आपने फैसला करना है। अगर जज्बाती बातें करना, मैं दो सेंटेंस यहाँ कह दूं। देखिए, 9% इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं आप, एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते। इंडिया का नेशनल ऑब्जेक्टिव है कि उसने आपको इकोनॉमिकली तबाह करना है। जब ये और वो उनको पता है कि अब ईस्टर्न फ्रंट पे वो लड़ नहीं सकते, आपको अंदर से कमजोर करना है अफगानिस्तान से। तो ये दो हाथों से, और खुद मुख्तारी अफगानिस्तान की अगर हम उसको खुद मुख्तार ना समझते तो हम एग्रीमेंट उनको ऑफर करते। हमने तालिबान को ऑफर किए एग्रीमेंट, हमने एग्रीमेंट अफगान गवर्नमेंट को ऑफर किए हैं। हमने उनसे कहा जी कि आप हमारे साथ बैठिए, आप खुद मुख्तार, आप हुक्मरान है यहाँ के, आपकी हाकमियत है, आप बिल्कुल ठीक है। शम्सी साहब, मुझे एक